السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انڈرسٹینڈ قرآن آن لائن کورس کے سیشن نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں عبدالرحمن حفیظ، اسلام آباد، پاکستان سے. آپ اس وقت قرآن عربک کے آن لائن کورس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم 2 لیولز پہ کام کریں گے انشاءاللہ. فرسٹ لیول ہمارا چل رہا ہے جس میں 90% لرن قرآن عربک ان 3 months تھرو پلگ اینڈ پلے ڈائریکٹ میتھڈ، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق کے ساتھ ایڈوانس کورس ہوگا جس میں آپ کو قرآن پاک سے متعلق انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور تعلق بالقرآن اللہ کی توفیق کے ساتھ نصیب ہوگا. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو پھر آج خوش آمدید کہتا ہوں. مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ وہ خوش قسمت ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے خوش آمدید کہہ کر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جب کلاس کے لیے آتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہو رہا؟ کچھ آپ کو دل نہیں کرتا کلاس لینے کا؟ آپ مشکل محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ کیفیت ہے آپ کے ساتھ، یا آپ انجوائے کرتے ہیں اور کلاس کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت ہو سکتی ہے. تو جب انسان کام شروع کرتا ہے اس وقت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، درمیان میں شیطان انسان کو تنگ کرتا ہے، لوگ پریشان کرتے ہیں، کچھ گھریلو پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں انسان کو. تو چونکہ شیطان نے ہر طریقے سے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کبھی جی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو کسی نہ کسی طریقے سے شیطان آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو ایسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کو ایک وظیفہ بتلایا تھا. میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. سورہ حجر کی آیات ہیں 97 تا 99. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور البتہ تحقیق ہمیں پتہ ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، یعنی آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، حالات تنگ کرتے ہیں انسان کو. تو اس سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی عبادت گزار بن جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مرتے دم تک پھر آپ اسی کے اوپر جمے رہو. جب بھی آپ کو کلاس لینے میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہے، یعنی نمازوں کا اہتمام اچھے سے کرنا ہے. کیونکہ جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، بر وقت نماز نہیں پڑھتے، درست نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ساتھ گفتگو کی توفیق نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کریں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کریں تو پھر قرآن پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ اللہ سے باتیں کریں تو پھر آپ نماز پڑھیں. تو انسان اسی سے باتیں کرنا پسند کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. محبت اسی سے ہوتی ہے جو اس کی مانتا ہے. ہم اگر نماز پڑھیں، فرائض کی پابندی کریں، حرام سے اجتناب کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کریں گے. اور اس کی محبت کی دلیل کیا ہوگی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے وظیفہ آج کا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ 90 days ول کریٹ ٹول 9 months. ان میں آپ کو ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے جس کا وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا. جب بھی آپ کو ڈسٹرکشن ہو، طبیعت بوجھل ہونا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ،
جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے وظائف ہیں. پھر ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں گے تو کیا ہی کمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود. اللہم صلی علی محمد، اتنا بھی کافی ہے. اللہم صلی علی محمد. سبق بولنے لگے تو اللہم صلی علی محمد. حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں، دماغ تیز کرنا چاہتے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر، بادام کھائے بغیر، تو پھر آپ کیا پڑھیں؟ درود شریف کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد انسٹالیشن شروع ہو جائے گی. فرسٹ 30 ڈیز آپ کے لیے ہوں گے ذرا پابندی والے. اس کے بعد اللہ کی توفیق کے ساتھ فرینڈلی آپ کلاس لینے کے قابل ہو جائیں گے. جبکہ آپ کو اندازہ ہے ہماری آج تیسری کلاس ہے تو کلاس الحمدللہ فرینڈلی ہی ہو رہی ہے، لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں. جو کل ہم نے پڑھا تھا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ 3 زبر یا 2 زبر کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، اور آخری حرف کے بعد اگر واو الف آ جائے تو انہوں نے کیا. تو آئیے یہ تمام اردو کی حقیقی معنی نہیں ہے، صرف اشارے ہیں، تو ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ قاتل اس نے قتل کیا، قتلوا انہوں نے قتل کیا. کفر اس نے کفر کیا، کفروا انہوں نے کفر کیا. آمن وہ ایمان لایا، آمنوا وہ ایمان لائے. عامل اس نے عمل کیا، عملوا انہوں نے عمل کیا. قال اس نے کہا، قالوا انہوں نے کہا. قتل اس نے قتل کیا، بعض مرتبہ کام کرنے والے کا نام اس کے فوری بعد آئے گا، جیسے قتل داود، داود نے قتل کیا، داود علیہ السلام نے قتل کیا، یہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب نام ساتھ موجود ہو پھر اس نے کا ترجمہ ختم کر دینا ہے. یہ 3 زبر کا معنی ختم ہو جائے گا، اس نے معنی ختم ہو جائے گا. پھر جو اس کا نام لکھا ہوا ہوگا وہ کرنے والا ہوگا، یعنی وہ فاعل ہوگا. جیسے قتل اس نے قتل کیا، لیکن قتل کرنے والا جو تھا اس کا نام لکھ دیا، تو پھر کیا کریں گے؟ داود علیہ السلام نے قتل کیا. قال اس نے کہا، لیکن قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا. جب انبیاء کا نام آئے تو علیہ السلام کہنا ہے. قال اس نے کہا، لیکن قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا. قال اس نے کہا، قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا. رجع وہ لوٹا، وہ واپس آیا. لیکن رجع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام لوٹے، واپس تشریف لائے. یہاں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے گا، وہ یہ ہے، یہ ماں کا اضافہ کیجیے گا. یہ ماں یہاں پہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ما کفر سلیمان، ما کفر نہیں کفر کیا اس نے، ما کفر سلیمان نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آج کل ہم نے 2 رول پڑھے. تو 2 زبر یا 3 زبر کا مطلب ہے اس نے کیا، واو الف کا مطلب ہے انہوں نے کیا. اور آج کے سبق میں نئی بات کیا پتہ چلی؟ اگر کرنے والے کا نام ساتھ لکھا ہوا ہو پھر اس نے کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دیا جاتا ہے نام جو یہاں ذکر کیا گیا ہے. ان چیز کو دیکھتے ہوئے قرآن چند آیات دیکھتے ہیں اور آپ کو نا ترجمہ کرنے کا انداز بھی تاکہ پتہ چلے. قتل داود، داود علیہ السلام نے قتل کیا. وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون. قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ. اب دیکھیں، قالوا انہوں نے کہا اے موسیٰ. یہ نہ سوچیے گا کہ قالوا موسیٰ، کیونکہ یہ جمع ہے، یہ واحد نہیں ہو سکتا. پھر یا موسیٰ آ گیا نا. انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام. نادا نوح، نوح علیہ السلام نے پکارا. اس کی ایک اور علامت آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے گی. جو ہوتا ہے نا کرنے والا فاعل، اس کے اوپر 2 پیش یا 1 پیش ہوتی ہے. دیکھیں فرعون، داود، نوح،
سوائے ان الفاظ کے جن کے آخر میں یا ہو، جیسے موسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، ان کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے، پیش زبر زیر پیش نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے. علم القرآن، نہ، اب دیکھیں قرآن اگر ہوتا تو قرآن نے سکھایا ہوتا، لیکن یہاں کیا علم، اس نے سکھایا، القرآن، قرآن، یعنی ساتھ نام ہو اور اس کے اوپر پیش ہو یا دو پیش ہو تو پھر وہ کرنے والا ہوتا ہے، فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے ہمیشہ. علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن، علم، اس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعے. قالوا، انہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالی فقیر ہے. نعوذ باللہ. اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، یہ اس کو اتخذا پڑھنا ہے، اتخذ. یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں پر یہ الف شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ جو ایسے ایسے کوما سا پڑا ہوا ہے نا، یہ نہیں پڑھنا. یہ جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا الف، اس کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہوتی ہے تو زبر پڑھتے ہیں، اگر زبر لکھی ہوئی نہیں ہوتا زیادہ تر زیر پڑھتے ہیں. پیش کی بھی ایک صورت ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا. عیسائیوں نے کہا تھا اللہ نے بیٹا بنا لیا. خلق اللہ سبع سماوات، پیدا کیے اللہ نے 7 آسمان. اب دیکھیں لفظ اللہ 7 ہے اور اس کے اوپر پیش ہے. خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، بنا لی رحمان نے اولاد. اتخذا پڑھنا ہے، بنا لی رحمان نے اولاد. ٹھیک ہو گیا؟ تو رحمان آیا تو رحمان نے ہوگا. ایک بات اور یاد رکھیے گا، آگے انشاءاللہ آ رہی ہے اس کی علامت. کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس میں نے کا ترجمہ آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اور اگر زبر ہو اس کا مطلب ہے کو، اس نے سکھایا قرآن کو، قرآن سکھایا. ٹھیک ہو گیا؟ تو بنا لیا رحمان نے، بنا لیا اللہ نے. سمع اللہ، سن لیا اللہ نے. سمع اللہ قول الذین قالوا، سن لی اللہ نے بات ان لوگوں، ہاں سن لی اللہ تعالیٰ نے بات. الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا. آج الذین بھی چلا پڑھنے والے ہیں. الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا. سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے. سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے. تو آپ دیکھیے الذین کو دیکھ لیتے ہیں، صرف 2 منٹس 2 پوائنٹس. پیش ہمارا الفاظ کا ترجمہ خود ہی سیکھیں. واو الف سے پہلے پیش، یہ پیش ہوتی ہے واو الف سے پہلے. قالوا، کفروا، جعلوا، اکلوا، شربوا، یہ پہلے پیش ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے الذین. الذین کا مطلب ہوتا ہے، یہ دیکھیں، جن لوگوں نے، جنہوں نے. ان دونوں میں سے کوئی مطلب جہاں پر بہتر لگے وہ لگا دیں. دونوں ترجمے کر کے دیکھیں، جو مناسب لگے سے فائنل کر دیں. الذین، جس نے یا جن لوگوں نے یا جنہوں نے. اور اس کی سنگولر پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ نون ہٹا دیں. الذی سنگولر، الذین جمع. قال الذی، کہا اس نے، کہا اس نے. قالوا الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا. قالوا کے ساتھ الذین آئے گا، قال کے ساتھ الذی آئے گا. الذین، جن لوگوں نے، جنہوں نے. قرآن میں 999 مرتبہ آیا ہے. اب دیکھیں آپ نے الذین، جن لوگوں نے، جنہوں نے، بس ترجمہ آ گیا تو 999 جگہ آپ کو آ گئی. سبق نمبر 1 اب تک ہم نے انہوں نے کیا سیکھا ہے. اب الذین لگا کر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. الذین کفروا، جن لوگوں نے جھٹلایا. اب دائرے کے تمام الفاظ سے پہلے لفظ الذین لگا کر ترجمہ کریں. یہ الذین، باقی ایسے لگاتے ہیں.
الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، یا جنہوں نے کہا، تھوڑا سا اور شارٹ ہو جائے گا. الذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا. الذین کفروا، صبروا، جنہوں نے صبر کیا. الذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا. اگر ہو نا الذین کے بغیر تو ہوتا ہے انہوں نے سچ کہا. اس نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا. الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا. الذین آمنوا، جنہوں نے جو ایمان لائے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے. الذین اشتروا، جنہوں نے خریدا. الذین اختلفوا، جنہوں نے اختلاف. الذین اقاموا، جنہوں نے قائم کی. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. دیکھیے فرق الفاظ کا. کفارا، اس نے کفر کیا. کفر، انہوں نے کفر کیا. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. وہ جنہوں نے کفر کیا. یہ ترجمہ قرآن پاک کی خوبصورتی کے لیے. اب تک ہم نے آخر میں واو والے الفاظ سیکھے. ان ہی واو والے الفاظ سے پہلے الذین لگا دیں، جیسے الذین آمن، جن لوگوں نے ایمان لایا، یا جنہوں نے ایمان لایا، یا جو ایمان لائے، یہ بھی درست ہے. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں، صرف 2 نئے الفاظ سے ہم بے شمار آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے. ان، بے شک. بے شک، انڈیڈ، بے شک. جو لوگ، جن لوگوں نے، جنہوں نے. یہ بے شک، جنہوں نے، بے شک، جن لوگوں نے، بے شک، جو لوگ. یہ الفاظ اس طرح بنیں گے. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. 2 زبر ہو تو کو. 2 زبر یا زبر کا مطلب کو ہوتا ہے، پیش کا مطلب نے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والذین عملوا السیئات، وہ اور وہ، واو کا مطلب کیا؟ اور وہ جنہوں نے عمل کیے برے. دیکھیں کتنا آسان ترجمہ ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا. الذین کذبوا اللہ ورسولہ، ایک ہوتا ہے کذبوا، ایک ہوتا ہے کذبوا. فرق ہے. کذبوا جھٹلانا، کذبوا جھوٹ بولنا. فرق کیجیے گا. جن لوگوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے کا ترجمہ ہوتا ہے ہو کا. الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل کیے نیک. الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ لوگ جنہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. الذین اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے بیچا دنیاوی زندگی کو، یا جنہوں نے خریدا دنیاوی زندگی کو. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی. الذین ہاجروا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور قائم کی نماز. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے خریدا کفر ایمان کے بدلے. یہ بی کا مطلب بدلے. بی کا مطلب کبھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی بدلے ہوتا ہے. الفاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. الذین اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا. الذین کفروا وماتوا، جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. الذین کفروا وکذبوا،
جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا. فسجدوا الا ابلیس، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی. جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. الذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ. الذین اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے بیچ دی یا جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی. دنیاوی زندگی اردو میں بولتے ہیں، دنیاوی زندگی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور قائم کی نماز. زیادہ کوشش کریں کہ جو عربی اردو میں کامن استعمال ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی استعمال کریں. ترجمہ کریں. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، ملأ سرداروں نے. ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. والذی وان الذین اختلفوا، اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. قالوا، انہوں نے کہا. اتخذ اللہ ولدا، کبھی بھول کے بھی اتا نہیں پڑھنا ہے. اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا. مکر اللہ، تدبیر کی اللہ نے. دیکھیں پیش آ گئی نا، اللہ نے. ومکروا، اور انہوں نے مکر کیا. ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی. مکر کا لفظ ذرا مناسب نہیں ہے، کافروں کے لیے مکر بولیں، اللہ کے لیے تدبیر بولیں. اللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر والے ہیں. خیر و بہترین. قتل داود جالوت، قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو. ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے خریدا کفر ایمان کے بدلے. ایمان کے ساتھ نہیں کہنا، ایمان کے بدلے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ. یہاں ساتھ کرنا، ٹھیک ہے. خرید و فروخت بدلے میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا مطلب. آج کی کلاس میں اب تک آپ نے کیا سیکھا؟ تو اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، 2 زبر، 3 زبر کا مطلب اس نے کیا. بسا اوقات 2 زبر کا مطلب بھی اس نے کیا ہوتا ہے، درمیان میں زبر زیر پیش آ سکتی ہے. 3 حروف کی بات ہو رہی ہے یہ. تیسری بات ہم نے کیا سیکھی، یا دوسری بات ہم نے کیا سیکھی، کہ واو الف لگا لینے سے جمع بن جاتا ہے. کفارا کفارو، اس نے کفر کیا انہوں نے کفر کیا، یہ پاسٹ ٹینس بن جاتا ہے، تھرڈ پرسن. ایک بات ہو گئی. اور تیسری بات ہم نے کیا سیکھی آج؟ الذین کا مطلب ہوتا ہے جو، وہ جنہوں نے، یا وہ جس نے. آپ الفاظ کو رٹانا لگائیے گا، مفہوم دیکھ لیں. ان کا مطلب بے شک، اور الذین کے ساتھ بہت ساری آیات آ گئیں. ان الذین کے ساتھ بہت ساری آیات آ گئیں. اب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کی مشق کریں، پریکٹس کریں اور ہمیں سنائیں. تو جو آپ میں سے سنانا چاہے وہ ہینڈ ریز کر لیں. جی نوشین کریم صاحبہ، آپ اسے 1 سے لے کے 7 تک پڑھیں. السلام علیکم سر. ترجمہ میں پڑھتی ہوں، مجھے آتا ہے، لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ نے کہا نا کہ فرعون نون کے اوپر پیش ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کھڑی زبر ہے، تو ان میں آپ نے کیا فرق بتایا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا 3 زبر کا اس نے کیا، اور اگر جی وہ نام لکھا ہوا سامنے ہو نا، کرنے والے کا نام،
سامنے لکھا ہوا ہو تو پھر اس نے کیا ختم ہو جاتا ہے. پھر مثلا قتل، اس نے قتل کیا داؤد، اب داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، کرنے والے کے اوپر، فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے ہمیشہ. صحیح. جی اچھا کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا. قتل داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. نادا نوح، پکارو نوح علیہ السلام کو. نادى نوح. نادا نوح علیہ السلام نے پکارا. ہاں پیش ہے نا، دو پیش اچھا. مطلب ہوتا ہے نے ہوتا ہے اس کا مطلب، فاعل یعنی. نوح علیہ السلام نے پکارا. علم القرآن، سکھایا قرآن کس نے؟ کو. سکھایا قرآن کو. نہیں کس اس نے؟ نے سکھایا قرآن. اس نے ہاں بس سکھایا. آپ ایک منٹ یہاں رکیں. ہم نا آپ سے پہلے والے بیجز میں یہ بہت زیادہ ٹینشن لے چکے ہیں کہ 3 زبر کا مطلب لوگ بھول جاتے ہیں. علم القرآن، سکھایا قرآن. بھائی کون سکھا رہا ہے؟ میں سکھا رہا ہوں، آپ سکھا رہے ہیں، وہ سکھا رہا ہے. یہ لازمی کیجیے گا. اس یعنی اگر آپ کو علم القرآن کا ترجمہ نہیں آتا نا اور 3 زبر کا ترجمہ آتا ہے، آپ پاس ہیں. لیکن اگر آپ کو 3 زبر کا ترجمہ نہیں آتا اور علم القرآن کا آتا ہے، آپ فیل ہیں. کیونکہ اس آج کی کلاس کا جو ہے نا میجر کی ہے نا، بڑی موٹی موٹی جو باتیں ہیں ان میں سے کیا ہے؟ 3 زبر. یہ نہ بھولیے گا دوبارہ کبھی بھی، سب یاد رکھیں اس بات کو. صحیح. علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن کو. علامہ، اس نے سکھایا. بالقلم، قلم کے ساتھ، قلم کے ذریعے. اچھا. قالو، انہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے. نعوذ باللہ. صحیح سر، آگے پڑھوں؟ آگے ہم کسی اور سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے بہت اچھا سنایا. جی کس کو؟ فاطمہ نذیر صاحب آپ پڑھیں. نیکسٹ. فاطمہ نذیر صاحبہ نہیں ہیں. نسیم آئی فون. آپ اس کو چینج کر لیں، اپنا پورا نام لکھیں. میرا خیال ہے آپ شاید پڑھ رہے ہوں مائک اوپن کیے بغیر ہی، پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا اس طرح. نادرہ خالد صاحب آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، کہاں سے پڑھنا ہے؟ 8 سے 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتخذ، بنا لی، اللہ، اللہ تعالیٰ نے. قالو، انہوں نے کہا، اتخذ، بنا لیا، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ولدن، بیٹا. خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو. وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدن، بنا، وقالو، انہوں نے کہا، اتخذ، بنا لیا، رحمان نے بیٹا. سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سنا. تمام ترجمے پاسٹ ٹینس میں. اللہ تعالیٰ نے سنا. سمیع اللہ قولا، اللہ تعالیٰ نے سنی بات. الذین قالوا، جنہوں نے کہا. سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. قول الذین، پھر آپ آگے پریزنٹ میں سنتا ہے. سنتا ہے. قول، بات. الذین، جنہوں نے قالوا کہا. ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے. اچھا یہ بتائیے، سارے ذہن میں رکھیے گا، یہ بچی نے جو ہے نا سنتا ہے ترجمہ کر لیا، حالانکہ ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، پاسٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں. تو آپ کریں اللہ پاسٹ. تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ نے سنی. سنی بات،
سنتا ہے یا سنے گا، یہ ترجمہ ابھی نہیں شروع کیا ہم نے. جی سر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب آ جاتے ہیں واؤ اور الذین. یہ ہم پڑھ چکے، جن لوگوں نے، جنہوں نے دیکھیں، اور یہ اتنی دفعہ آیا قرآن میں. اب یہ والی سلائیڈ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ فاطمہ نذیر آپ نے نہیں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم، نادرہ نے پڑھ لیا، تو شازیہ ملک صاحب آپ پڑھیں. یہ الذین کو سب کے ساتھ ملا ہے. السلام علیکم. وعلیکم الذین ظلموا، وہ جنہوں نے ظلم کیا، الذین صدقوا، وہ جنہوں نے سچ کہا، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، الذین اشتروا، وہ جنہوں نے خریدا، الذین اختلفوا، وہ جنہوں نے اختلاف کیا، الذین اقاموا، وہ جنہوں نے قائم کیا، الذین ظلموا، وہ جنہوں نے ظلم کیا، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا، الذین ہاجروا، وہ جنہوں نے ہجرت کی، الذین کذبوا، وہ جنہوں نے جھٹلایا، الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا، الذین ہاجروا، وہ جنہوں نے ہجرت کی. ماشاء اللہ. یہ وہی ہے، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ان کو ساتھ لگا لیں. اور یہ ہمیں سنائیں گے ماشاءاللہ غازی خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو میں نے شروع میں بات بتائی دیا، کلاس میں جب آپ کا نام لیا جائے سبق کے لیے سلام نہ کرا کریں. سلام شروع میں ہو گیا، سبق سنائیں بس. الذین کذبوا شعیبا، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. والذین عاملوا السیئات، والذین عاملوا السیئات، انہوں نے برے کام کیے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. الذین کذبوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. الذین صبروا وعملوا الصالحات، انہوں نے صبر کی اور صالح عمل کیے، نیک عمل کیے. الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. جی ٹھیک ہے، زبردست. آپ کہہ رہے تھے میری تعلیم اتنی نہیں ہے، لیکن اتنا اچھا ترجمہ آپ کرتے ہیں. جو بندہ جتنا زیادہ، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کی دنیاوی تعلیم نہیں ہے، قرآن پاک آپ کو بہت اچھے سے پھر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، قرآن پاک بہت اچھے سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے سر، یہ جو ہے نا یہ میرے سے پیچھے والا دوبارہ سلائیڈ کھولا. یہ نہیں، اس سے بھی پیچھے والا. یہ ہاں جی. الذین صدقوا، وہ انہوں نے سچ کہا یا جنہوں نے سچ کہا. الذین صدقوا، وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا. وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا. ٹھیک ہے سر. الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. یہ سنا سکتا ہوں سر؟ سنائیں.
الذین صدقوا وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، الذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جو ہاں جنہوں نے ایمان لایا، الذین یا جو اشتروا ایمان لائے، زیادہ اچھا ہوتا ہے جو ایمان لائے، وہ ایمان لائے، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، الذین اشتروا ایسے سر، ہاں الذین الذین اشتروا، الذین اشتروا، آگے اس میں الذین اشتروا جنہوں نے خریدا، الذین اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، الذین اقاموا جنہوں نے قائم کیا، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے جھٹلایا، الذین قالوا وہ جنہوں نے کہا، الذین ہاجروا وہ جنہوں نے ہجرت کی، الذین کذبوا وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، کذبوا جھٹلایا، کذبوا جھٹلانا، کذبوا کذبوا جھوٹ بول، جھٹلایا، جزاک اللہ خیر۔ الذین کذبوا وہ جنہوں نے جھٹلایا، الذین صبروا وہ جنہوں نے صبر کی، الذین ہاجروا وہ جنہوں نے ہجرت کی۔ ماشاء اللہ غازی بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ہو گئی؟ اب آ جاتے ہیں یہاں پہ، تو یہ والی آیات ہمیں سنائیں گے طیبہ صاحبہ۔ الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحات کیے، فسجدوا الا ابلیس پس سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الذین کفروا بآیات اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، الذین کفروا وماتوا جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے، الذین کفروا وکذبوا جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، الذین آمنوا والذین ہاجروا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، الذین اشتروا الحیات الدنیا جن لوگوں نے خریدا دنیاوی زندگی کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحات کیے اور نماز قائم کی۔ ماشاء اللہ زبردست آپ نے پڑھا، آپ لوگ تو ماشاء اللہ سارے آج تیسرا سبق ہے تو بہت اچھا سنا رہے ہیں۔ اللہم زد فزید، یہ جو میں بولتا ہوں اللہم زد فزید، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ کوئی مائک اوپن کر کے کر سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہم اے اللہ زد زیادہ کر دے، فزید اور زیادہ کر دے۔ تو زیادہ کوشش کیا کریں عربک میں لوگوں کو دعائیں دینے کی، ایک تو آپ کی عربی اچھی ہو جائے گی، دوسرا نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ تو ارحم مصطفیٰ بیٹا آپ ذرا پڑھیں یہ سارا۔ سر کہاں سے؟ یہ یہاں سے نمبر 1 سے الذین ظلموا، الذین ظلموا وہ جنہوں نے ظلم کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ جو ایمان لائے ٹھیک ہے۔ آپ نے مائک آف کر دیا؟
چلیں وہ جو ایمان لائے صالحات پر وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے اور نیک عمل کیے فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے الذین کفروا بآیات اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی نشانیوں سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا صلاة وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وَأَقَامُوا اور انہوں نے قائم کی اور انہوں نے قائم کی نماز زبردست ماشاءاللہ الذین کفروا وماتوا وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور مرے الذین کفروا وکذبوا وہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا الذین آمنوا والذین ہاجروا جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی الذین اشتروا الحیات الدنیا اشتروا الحیات الدنیا اور وہ جنہوں نے خرید لیا دنیاوی زندگی کو دنیاوی زندگی کو ماشاءاللہ زبردست. آپ اسکول کس کلاس میں بیٹا؟ سر 2 کلاس. 2 کلاس. آج کل کلاسز نہیں ہو رہی ہیں یا آن لائن ہو رہی ہیں؟ سر میں ماما کے پاس پڑھتا ہوں. اچھا ہوم اسکولنگ کرتے ہو؟ جی ماشاءاللہ. تو کسی اسکول میں جاتے نہیں ہو؟ اب میں صدیق پبلک میں ہوں. اب صدیق پبلک کے انٹری ٹیسٹ ہوئیں گے 2 کلاس کے تو پھر میں انٹری ٹیسٹ لوں گا اور پھر داخل. زبردست. دیکھیں آپ لوگ سارے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ اس بچے کو امت کا امام بنائے نظر بد سے بچائے. اب آپ دیکھیں کہ اس ایج میں بچے کتنا اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں آپ اس میں خوش ہوئیے گا محسوس نہ کیجیے گا میری بات. اس وقت یہ 8 سال کا بچہ اور آپ لوگ اپنی اپنی ایج دیکھ لیں ایک لیول پہ ہیں قرآن میں. اگر آپ نے بھی اس ایج میں قرآن شروع کیا ہوتا اور بہت اچھے سے کیا ہوتا یا کوئی اچھا موقع مل گیا ہوتا آج آپ بہت بڑے محدث اور فقیہ اور مجتہد ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا ویژن بنانے کے 2 ٹائم ہوتے ہیں. 2 ٹائم ہوتے ہیں ویژن بنانے کی. ایک اپنی پیدائش سے کوئی صدیاں پہلے وہ کون بناتا ہے؟ پیرنٹس. ابراہیم علیہ السلام نے ہم پہلے پارے کے اختتام پہ پڑھیں گے خانہ کعبہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ یہاں ایک ایسا رسول بھیج کے جو تیری آیات کی تلاوت کریں تعلیم کتاب و حکمت دے اور لوگوں کا تزکیہ کریں. تو کہتے ہیں کیا صحیح بات ہی ہے
اس دعا کے 3500 سال کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے. اس کا مطلب ہے کہ 3500 سال پہلے بھی ویژن بنایا جا سکتا ہے, مقصد بنایا جا سکتا ہے. دوسرا ٹائم کون سا ہوتا ہے ویژن بنانے کا؟ دوسرا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر پہلے کمیاں رہ گئیں, کوتاہیاں رہ گئیں, 100 وجوہات یا ریزنز تھیں, اس کو بھول جائیں. اس کے اوپر جا کے اب نہ پیٹنا شروع کریں, جی ہم نے بچپن میں کیوں نہیں پڑھا, بس وہ ہو گیا, سو ہو گیا. اس میں بھی اللہ کی کوئی مشیت ہوگی, اس پہ بھی راضی رہے. دوسرا ویژن بنانے کا ٹائم ہوتا ہے اب, یہ وقت ہے. اور یہ وقت کس کا ہے؟ آپ کا اپنا اور آپ کی اولاد کا. جس طرح یہ چھوٹا بچہ, کل میں سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ یہ تو کڈز کلاس میں ہونا چاہیے تھا, ہمارا کڈز کا الگ گروپ ہے نا, یہ بڑوں میں کیسے آ گیا؟ اب یقین کریں اس بچے نے 2 دن سنایا, کل بھی اور آج بھی, تو اب مجھے دل نہیں کر رہا کہ اس کو یہاں سے ہم کڈز کلاس میں شفٹ کریں. اتنا اچھا پڑھتا ہے یہ بچہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں یا لائیں ہمارے پاس, اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ فیس ڈبل دینی پڑے گی, وہ ہم آپ سے مطالبہ ہی نہیں کریں گے. آپ دے دیں گے تو ہم برکت سمجھ کے لے لیں گے, نہیں دیں گے تو پوچھیں گے. کیونکہ وہ ہوتا ہے نا, بس اوقات لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے اتنے, تو وہ وسائل نہ ہونے کی بنا پہ بیچارے رک جاتے ہیں. ایسا رکنا, قرآن پڑھنے کے میں رکنا نہیں چاہیے کبھی. ٹھیک ہو گیا؟ ان چیزوں کا بڑا خیال کریں, بڑا خیال کریں. اور اگر آپ بہت اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہو نا, تو یہ سارا پڑھانا شروع کریں. اچھا ارحم, مائک اوپن کر کے ایک بات بتائیں ذرا سب کو. مائک اوپن کریں بچے. یس سر. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں جن کو آپ پڑھا سکیں یہ والا سبق؟ بتاؤ. سر میں اپنی چھوٹی بہن ہے اس کو تو نہیں پڑھاتا, لیکن اس کے ساتھ پڑھتا ہوں, اور ماما ہم دونوں کو پڑھاتی ہیں, تو پھر میں اپنے بڑے بھائیوں کو پڑھاتا ہوں. بڑے بھائی کو پڑھائیں. کیا آپ اپنے بابا کو پڑھا سکتے ہو؟ سر بابا کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. کیا زبردست بات کی ہے یار, کمال کے بچے ہو آپ یار. یہ دیکھیں نا, اتنے چھوٹے بچوں کو پتا ہوتا ہے بابا کے پاس ٹائم نہیں. بابا اصل میں نا بچوں کے لیے نا محنت کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ٹائم نہیں ہوتا. لیکن آپ ان سے ٹائم لے لیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, آپ بڑے بھائیوں کو پڑھائیں, آپ اپنے گھر کے ٹیچر ہیں بس. میں ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ. کیا ہوا بھائی, کس کو ڈانٹ رہے ہیں ساتھی بھائی؟ مائک آف کر کے ڈانٹا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح کر کے پڑھائیں جی, ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ جب آپ لوگ پڑھائیں. اب دیکھیں نا, ہم تھوڑا سبق میں رک کے کچھ باتیں ہم نے آپ سے کر لیں, یہ بڑی ضروری ہے سبق سے متعلق. صوبیہ اشرف صاحبہ آپ پڑھیے نیکسٹ سلائیڈ. وقال الملأ, اور سرداروں نے کہا, ان الذین آمنوا ثم کفروا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا, اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا, بے شک ان لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اور جنہوں نے نیک عمل کیے. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. مکر اللہ, اللہ نے تدبیر کی. ومکروا, اور انہوں نے مکر کیا. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی, اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے. قتل داود جالوت, داود نے جالوت کا قتل کیا. ان الذین آمن, جی
दाऊद अलैहिस्सलाम, इन ठीक है। दाऊद अलैहिस्सलाम जी। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू, जो लोग ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमानी, जिन लोगों ने कुफ्र को खरीदा ईमान के साथ, ईमान के बदले में। जिन लोगों ने बेचा, जिन लोगों ने खरीदा कुफर ईमान के बदले, ईमान के बदले। इन्नल्लज़ीना कफरू बि आयातिल्लाही, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयात के साथ कुफ्र किया। अच्छा माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा सकती हैं, तो किसको पढ़ाएंगी आप? अब मैं घर में बच्चों के साथ थोड़ा सा दोहराती हूँ। अभी एक ही बेटी इस वक्त मेरे पास है, वो भी यूनिवर्सिटी जा रही है, तो फिर अपने हस्बैंड को सुना लेती हूँ। तो क्या सुनाने के बजाय आप हस्बैंड को पढ़ा सकती हैं? उन्होंने थोड़े दिन पहले किया था एक कुरान का तर्जुमा कोर्स किसी और जगह से 3 महीने का, तो हम थोड़ा बहुत आपस में फिर डिस्कस कर लेते हैं, मैं उनको सुना भी देती हूँ, वो पूछ लेते हैं। बिल्कुल, ये सही किया। इसका मतलब है कि आपको माशाल्लाह उनको हस्बैंड को आता है, तो ये तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपकी जो बेटी हाँ यूनिवर्सिटी जी, जाती है, आप उनको पढ़ाएं। वो इंग्लिश में पढ़ना चाहती है, उसको उसकी ये उर्दू की वोकेबलरी है थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं है। मैं भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मेरे 2 बड़े बच्चे जो हैं तीनों माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं। 2 बड़े जो हैं उन्होंने नुमान अली खान का बैना वाला अरेबिक जो है वो इंग्लिश में किया है। तो अब ये जो बेटी है ये इसको करवाना चाह रही थी, वो वाला ज्यादा लंबा है पढ़ाई के साथ, इसको थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने बात की थी। आपने कहा था कि इंग्लिश वाला शुरू करेंगे अपने साथ, क्योंकि वो भी यहाँ पर ही है। मैंने कोशिश की है उसको अभी तक तो सुनाती हूँ या बता देती हूँ, लेकिन उसको ये उर्दू वोकेबलरी इतनी ज्यादा नहीं है। हमें तो उर्दू आती है ना, तो ये ठीक है, वो अरबी इंग्लिश आसान वाला लगती कोर्स है। पे ज्वाइन कर लें। इंग्लिश आप उनको इंग्लिश में पढ़ाएं ना। हाँ जी, मैं बस वो टाइम का ही होता है कि जब इस तरह क्लास हो रही होती है ना, तो बच्चे रेगुलर हो जाते हैं और कर लेते हैं। ऑनलाइन तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन बच्चे फिर रेगुलर नहीं होते। अगर कोई क्लास हो तो उन्हें पता है कि पढ़ाई भी छोड़नी है, बाकी एक्टिविटी भी छोड़ के करना ही है। ठीक है, तो जब क्लास होगी तो इंशाल्लाह मैं उसको शामिल करवाऊंगी। तो आपने क्लास में क्या सीखा, हमें मुख्तसरन बताइए, खुलासा बताइए। कौन बताएगा? अरहम अजरी, अहमद अफजल भैया बताइए, अभी तक क्या पढ़ा? जी सर, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर 3 ज़बर हो या शुरू और आखिर में ज़बर हो और दरमियान में चाहे ज़ेर या पेश हो, तो इसका मतलब होगा कि पास्ट होगा उन्होंने, उसने कहा या उसने किया। और अगर उसके आगे वाव अलिफ लग जाए तो ये जमा हो जाएगा, उन्होंने कहा या उन्होंने किया। और फिर इसी तरह से आज अल्लाह जीना उसमें एडिशन हुई, तो जिन लोगों ने, इससे ये हो जाएगा। और फिर इन्ना पढ़ा, बेशक उससे ऐड हो जाएगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप सबका। बारकाल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।